امت الرسولا، البتہ تحقیق ہم نے ہر امت کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا ہے، اپنا پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے، اپنا قاصد بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے۔ اللہ کس مقصد کے لیے اپنی جماعت کو، انبیاء کی جماعت کو امتوں کے اندر بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، خاص اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، واجتنبوا الطاغوت، غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی امت کو غیر اللہ کی عبادت سے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے انبیاء کی جماعت کو دنیا میں مبعوث کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات اس دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا والوں کو غیر اللہ کی عبادت سے چھڑا کر کے ایک اللہ کی عبادت پہ لگا دیا جائے، ایک اللہ کے گھر میں لا کر کے ان کو سجدہ ریز کر دیا جائے۔ نبی آدم آئے، مقصد لا الہ الا اللہ، نبی نوح آئے، مقصد لا الہ الا اللہ، نبی عیسیٰ آئے، مقصد لا الہ الا اللہ، نبی موسیٰ آئے، مقصد لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ امام الانبیاء، امام کائنات، خاتم الانبیاء، سیدہ کائنات، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کائنات کے اندر آئے، آقا کی بعثت سے قبل دنیا والوں نے اپنے مختلف الہ بنا لیا تھے۔ کسی نے بیماری سے شفا دینے والا الہ بنایا ہے، کسی نے اولاد دینے والا الہ بنایا ہے، کسی نے بیٹا دینے والا الہ بنایا ہے، کسی نے بیٹی دینے والا الہ بنایا ہے، کسی نے مشکلوں کو حل کرنے والا الہ بنایا ہے، کسی نے حاجتوں کو پورا کرنے والا الہ بنایا ہے۔ جب امام الانبیاء اس دنیا کائنات کے اندر آئے تو امام الانبیاء نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے یہ نغمہ گایا تھا، یہ اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا جہان کے لوگوں، مکہ والوں، رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اعلان کر دو، ایک اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دو، تفلحوا تملک العرب والعجم، تم فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کی ملکیت کے حاکم بن جاؤ گے۔ حضرات آج کوئی پیر فقیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں اولاد دیتا ہوں، میں ان کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ سارے پیر، سارے بابے جمع ہو کر کے اگر ان کے کھانے میں سے مکھی ایک چھوٹا سا ذرہ لے جائے، وہ اس مکھی کے منہ سے کھانے کا ذرہ واپس لا دے۔